دے رہی ہیں صدائیں نئے مار کے، آؤ میدان میں غازیوں کی طرح۔ اور میٹرک کے بعد ایک بڑا حادثہ رہا کہ میری شادی ہو گئی۔ میری ساس جو میری پھپھو بھی ہیں، انہوں نے خوب ساتھ دیا اور میں نے جیسے تیسے انٹر بھی کیا۔ میں 8 سے 10 گھنٹے پڑھتی تھی کیونکہ میری بنیادی تعلیم بہت کمزور رہی ہے۔ میں ایک سادھارن سی لڑکی رہی ہوں آپ سب کے بیچ، اس ارڈیا والوں کے بیچ۔ ہر انسان کے پاس موبائل ہے، موبائل تفریح کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس، تو موبائل سے ہم ایک بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم نے آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی الحمدللہ دانیال اور اذہان اس میں بہت ساتھ دیتے رہے۔ ڈگریاں تھیں ہمارے پاس، پڑھائی نہیں ہوئی تھی ہماری، اس کا ملال مجھے تھا ہمیشہ سے۔ سلام آداب، میں ہوں عامر رضا اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ارڑیا لائیو۔ ارڑیا لائیو میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ ارڑیا کی بیٹی رمیکا ہاشمی ہے جو UGC نیٹ کے تحت PhD کا ایگزام کوالیفائی کیے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ارڑیا لائیو کی پوری ٹیم کی اور سے بدھائی۔ ایک سپنا رہا تھا کہ میں بھی UGC کے تھرو ایگزام پاس کر کے PhD میں ایڈمیشن لوں۔ الحمدللہ اب یہ سپنا ساکار ہوتا دکھ رہا ہے، تو دعا ہے کہ ایڈمیشن بھی اچھے سینٹرل یونیورسٹی میں ہو جائے اور آگے میں ریسرچ کر پاؤں۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ہوئی؟ ہمارے بچے جب 5th اور 6th میں پڑھتے ہیں، جس وقت ابھی اس عمر میں میرا داخلہ کلاس اول میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی تعلیم کا ایسا نظام نہیں رہا کہ میری پڑھائی ہو، اور میں اسی درمیان 2 یا 2.5 سال میں اسکول میں رہی۔ اس کے بعد میری امی کا ننیہال جانا ہو گیا اور ایک لمبا عرصہ ننیہال میں گزرا۔ اس کے بعد میں وہاں سے دوبارہ جب ارڑیا آئی تو میرا ایڈمیشن میری عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے کلاس 7th میں گرلس آئیڈیل اکیڈمی میں ہو گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر اکیڈمی جو کہ میرے بڑے ابو نیر الزماں صاحب کے انڈر میں تھا۔ ڈاکٹر سعیدہ بانو وہاں پہ پرنسپل تھی اس وقت، وہاں میں آئی۔ وہاں ایک ادبی شعور ملا۔ وہاں دراصل ہمیں اس وقت شبلی اسلان، شبلی بھائی کے نام سے ہم انہوں کہتے ہیں، وہ ملے۔ پھر انہوں نے وہاں ہمیں بہت سراہا، کانفیڈنس دیا، حوصلہ دیا، پروگرام اور میں کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا، جس سے آپ کا ایک کانفیڈنس لیول بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے صالحات سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور میٹرک کے بعد ایک بڑا حادثہ رہا کہ میری شادی ہو گئی۔ اڑنے نہ پائے تھے، گرفتار ہم ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر تو پڑھنے لکھنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے عموماً، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ میری ساس جو میری پھپھو بھی ہیں، انہوں نے خوب ساتھ دیا اور میں نے جیسے تیسے انٹر بھی کیا، پھر گھر بیٹھے گریجویشن بھی کر لی۔ پھر کچھ دنوں بعد BA بھی کر لیا، اور سب سے نکل کر ہم نے MA بھی کر لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ڈگریاں تھیں ہمارے پاس، پڑھائی نہیں ہوئی تھی ہماری، اس کا ملال مجھے تھا ہمیشہ سے، اور یہ خواہش بھی ہمیشہ گڑبڑ لیتی رہی کہ میں UGC کے تھرو PhD میں ایڈمیشن لیتی ہوں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ایک UGC نے نیا نیم نکالا کہ یہاں نیٹ کے علاوہ بھی PhD کوالیفائی ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں میں نے اپنے شوہر سے کہیں، انہوں نے خوب ساتھ دیا میرا بھرپور، اور میں نے آن لائن کلاسز جوائن کی ڈاکٹر عرفان سے جو دلی میں ہیں، اور انہوں نے بھی میری شروعات 0 سے کری، بالکل
انہوں نے نہیں کہا میں نے جب ان سے ایڈمیشن لیا تو مجھے سلیبس کا بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کا سلیبس کیا ہے، بس ہم نے سوچ لیا تھا۔ تو جب میری بات ان سے ہوئی تو میں نے کہا کہ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر عرفان نے کہ سلیبس معلوم ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم، آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل، انہوں نے بھیج دیا، مجھے فوراً سے واٹس ایپ کیا، اور پھر میں سلیبس دیکھی۔ 15 دن ہو گئے تھے آن لائن کلاس کی، کتابیں نہیں تھیں ہمارے پاس۔ پھر ہم نے اپنے دوستوں سے جو اس گروپ میں تھے ان سے رابطہ کیا، پھر ہم نے آن لائن کتابیں منگائیں، ہم نے موبائل سے کچھ کتابیں ڈاؤن لوڈ کیں، اور اس بیچ ڈاکٹر عرفان کی محبت اور ان کا سراہنا بھی بہت قابل رشک رہا میرے لیے، بہت مجھے ان پہ یہ ہے، انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ آپ نے زیرو سے شروعات کری ہے۔ اور اس گروپ میں پہلے سے 15-16 بچے تھے الحمدللہ، لیکن آپ نے مجھے بہت سراہا کہ آپ کر لیں گی، آپ کر لیں گی، اور مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن ان کے پڑھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ میں ذرا بھی نہیں، مجھے گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ اور مجھے جب مشکلات کا جہاں مجھے سامنا کرنا پڑا تھا، میں شبلی بھائی کو فون کرتی تھی، وہ مجھے بتاتے تھے گھبراؤ نہیں، ہو جائے گا۔ پھر 8 سے 10 گھنٹے میں روزانہ پڑھتی تھی، ڈیلی پڑھتی تھی، کیونکہ میری بنیادی تعلیم کمزور رہی ہے اور میری پڑھائی ہوئی نہیں تھی۔ اس بیچ ہم نے اپنے بچوں سے بھی کمپیوٹر والے چیپٹرز وغیرہ، ہم نے، میرا چھوٹا بیٹا ذہان ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، تو اس نے مجھے بتایا۔ میں اس بات پہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتی ہوں، ہمارے بچے بھی الحمدللہ دانیال اور ذہان اس میں بہت ساتھ دیتے رہے، اور میں روزانہ 8 سے 10 گھنٹے پڑھائی کرتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ جو لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ باتیں بہت مطلب عجیب لگیں گی کہ اتنی پڑھائی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ میری تعلیم، جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ شروع سے ہماری پڑھائی نہیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے مجھے روزانہ اتنے وقت نکالنا ہوتا تھا اپنے لیے، اور میں نے اپنی زندگی میں یہ 8 مہینے خود کو دے کر بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں کہ الحمدللہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے، اور میں اپنے تمام اساتذہ کی شکر گزار ہوں۔ آگے کے لیے آپ کے کیا سپنے ہیں؟ سپنا تو بس یہی ہے کہ پی ایچ ڈی میں کہیں سینٹرل یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے اور میں ریسرچ کروں۔ آپ کی اس سفلتا کے پیچھے کن لوگوں کا یوگدان ہے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری فیملی ایسی ہے کہ میں اپنی فیملی اور میرے شوہر اتنے ذمہ دار اور اتنے، میں نے ان کے سامنے جب رکھا کہ مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا اس بات سے، انہوں نے خوب ساتھ دیا ہے میرا۔ اور اس کے بعد میں جناب شبلی اسلان، جن کو ہم لوگ شبلی بھائی کہتے ہیں، الجامعہ میوات کیمپس میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے ہیں، انہوں نے ہمیشہ سراہا۔ باقی اریڈیا میں جو ماسٹر محسن سر ہیں اور ایسے لوگ جو ہیں اریڈیا میں، یہ آپ کو جب ہمیشہ سراہتے ہیں تو پھر میرے خیال سے ہے یہ کہ ہمت بنی رہتی ہے کہ آپ آگے کوئی بڑا کام کر پائیں۔ یو جی سی نیٹ جیسی کٹھن پریکشا کی تیاری کے لیے آپ نے کس طرح کا رننیتی تیار کی تھی؟ جیسا کہ میں نے ابھی پروگرام میں بتایا کہ مجھے میری اسکولنگ صحیح نہیں رہی، اور میں نے بچپن سے ڈھنگ سے پڑھائی ہماری نہیں ہوئی تھی، اور لیکن میں نے جب یو جی سی کے تھرو پی ایچ ڈی ایڈمیشن کے لیے سوچا تو سب سے پہلے تو میں نے ڈاکٹر عرفان سے، جو دلی کے ہیں، ان سے آن لائن کوچنگ لیا جو دیر رات چلتی تھی۔ اس کے بعد میں 8 سے 10 گھنٹے پڑھتی تھی، کیونکہ میری بنیادی تعلیم بہت کمزور رہی ہے، میں ایک سادھارن سی لڑکی رہی ہوں آپ سب کے بیچ، اس اریڈیا والوں کے بیچ، اور تو اس کے بعد میں 8 سے 10 گھنٹے بہت ایمانداری سے میری پڑھائی ہوتی تھی، اور الحمدللہ بیچ میں اکثر ایسا لگتا تھا کہ یہ نہیں ہوگا،
لیکن شکر ہے اللہ کا کہ ہو گیا یہ۔ کیا آپ نے کبھی پریکشا کے دوران نراشا محسوس کی ہے؟ اگر ہاں تو آپ نے اسے کیسے سنبھالا؟ ہاں بالکل، جب آپ کسی چیز کی تیاری کرتے ہیں میرے خیال سے، تو ہر چوتھے دن ایسا لگتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ہم جیسوں ارڑیا جیسے شہر میں رہ کے، اور میری تو پڑھائی نہیں ہوئی تھی بچپن سے، تو مجھے بالکل امید ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن ہاں ہر چوتھے دن میں خود کو سنبھال لیتی تھی۔ میں تو بس یہی کہتی ہوں کہ اگر جو لوگ بہت محنت اور ایمانداری کے ساتھ ہم جس چیز پہ اپنا وقت لگاتے ہیں، وہ چیز پھر ہمارے لیے ہے۔ آپ کے انوسار ارڑیا جیسے چھیتر سے UGC نیٹ جیسی پریکشاؤں کی تیاری کے لیے چھاتروں کو کن کن سنسادھنوں کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے سب سے پہلے تو آپ کو ایک ہمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس بڑے ایگزام کو پاس کر پائیں۔ پھر دوسری بات کہ ایک مطلب آپ کے پاس موبائل ہے، ہر انسان کے پاس موبائل ہے، موبائل تفریح کے لیے نہیں ہے ہمارے پاس، تو موبائل سے ہم ایک بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم نے آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں اور کتنی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ایک اوزار جو ہمارے پاس ہے، تو اس کا ہمیں مس یوز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا صحیح یوز کرنا چاہیے۔ آپ کا اس چھیتر کی انیہ بیٹیوں کے لیے کیا سندیش ہے جو UGC نیٹ جیسی پریکشا کی تیاری کرنا چاہتی ہے؟ میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کے لیے کسی بڑی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے بہت زیادہ مطلب اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے فیسلٹی کی۔ اگر آپ نے سچے من سے کچھ سوچ لیا ہے تو پھر آپ گھر بیٹھے فیملی کے بیچ اگر آپ ایمانداری سے اپنا وقت دیتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے خیال سے۔ ہو سکتے رہی ہیں صدائیں نئے مار کے، آؤ میدان میں غازیوں کی طرح۔